أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات. ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والعسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله الصلوات. دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اسی خدا واحد کو زیبا ہے جو مالک کون و مکان ہے. وہ پروردگار عالم جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اس عرش و فرش کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے، اس جہان کا، اس عرش فرش کا پیدا کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے سنگ خارا کے سینے سے میٹھے اور کھارے پانی کے سوتے جاری کیے ہیں. وہ پروردگار کہ جس نے سورج چاند ستاروں کو روشنی بخشی اور زمین کو بچھایا، آسمان کو تانا. سوائے اس ذات واجب کے کوئی اور کر نہیں سکتا. وہ خدا جو صاحب کمال ہے. بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہم سب کا ہزارہ درود و سلام ہو ان ذات مقدسہ پر کہ الحمدللہ کہ جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ عرش و فرش بنے، جن کے صدقے میں کائنات عالم بنی ہے. ہم سب کا ہزارہ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات عالم کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو دامن آل محمد سے وابستہ کیا ہے، اور اس فرش ولا پر بیٹھتے ہوئے، اس بزم میں سید الشہداء میں آتے ہوئے، اس ذکر کو سنتے ہوئے الحمدللہ چاہنے والوں کے گھروں میں فرش عزا بچھا ہوا ہے. اور مسلسل آج یہ 8ویں مجلس ہے، 8واں روز ہے. تیزی سے دن گزر گئے. دیکھیے جب محرم کا مہینہ قریب آ رہا ہوتا ہے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. خصوصاً
جن کے گھروں میں اذاخانے سجتے ہیں، جو مجالس سید الشہداء برپا کرتے ہیں، ان کے گھر میں بہت انتظامات ہوتے ہیں، پاکیزگی طہارت کے ساتھ. جس کمرے میں اذاخانہ ہوتا ہے لوگ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں انتظامات کرنے کی. لیکن کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اور اس وقت بھی جو عرفا تھے، جو عارف تھے، جو اہل دل تھے، وہ ہم گھروں کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم گھروں کی طہارت کا انتظام کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایام عزا یعنی کہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنی باطنی طہارت کا انتظام کرتے تھے. کس طرح سے باطنی طہارت کا انتظام کرتے تھے؟ یعنی کہ اس طرح سے اپنی باطنی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرتے تھے کہ ان ہاتھوں سے حسین ابن علی کا سید الشہداء کا ماتم کرنا ہے تو ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ ہو. اللہ اکبر. میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے بہترین درس ہے. کہا اس طرح سے باطنی طہارت کا اور پاکیزگی کا انتظام کرتے تھے کہ ان آنکھوں سے اشک عزا کو بہنا ہے، ان آنکھوں سے شہداء کا پرسہ دینا ہے. حسین ابن علی کے غم میں ان آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو یہ آنکھیں کوئی بری چیز نہ دیکھیں. جیسا کہ میں کہتی ہوں یہ موبائل ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کے ایمان سلامت رہیں، سب کے ایمان سلامت رہیں. پروردگار اس دامن سے وابستہ رہیں، اس دنیا سے جائیں تو با ایمان جائیں. ہم سب کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اس فرش عزا کے صدقے میں جو باب الحوائج کا فرش ہے، باب مراد کا فرش، کہتے ہیں کہ ان پیروں سے چل کر ابا عبداللہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جانا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا ہے تو ان پیروں سے چل کر کسی ایسے مقام پر نہ جائیں جو غلط ہو. تو بس ان کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنے، کوئی حرام بات نہ سنے، گانے ہو گئے، غیبت ہو گئی، یہ جو کچھ بھی ہے ان کانوں سے نہ سنا جائے. کہ ان کانوں کو ذکر حسین سننا، ان کانوں کو ذکر علی اکبر سننا، ان کانوں کو ذکر علی اصغر سننا ہے، ان کانوں کو ذکر ابو الفضل عباس سننا ہے، 72 شہداء کا ذکر سننا. تو بس اپنی باطنی طہارت و پاکیزگی کا بہترین انداز سے اہتمام کرتے تھے. یہ ہم سب کے لیے بہترین درس ہے. تو بس میں آغاز کروں سید الشہداء ابا عبداللہ حسین ابن علی کے مناجات کے اس جملے سے جو مولا نے وقت آخر مولا کی زبان پر جاری ہوئی. امام مظلوم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار جو تیرا شکر ادا کرتا ہے، دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کو قبول کرتا ہے. کیا کہنا اس پروردگار کا کہ وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ خدا اپنے بندوں سے، اپنے چاہنے والوں سے دو ہی چیزیں تو چاہتا ہے. اہل بیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلا یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے اور مرنے کا ڈھنگ کیا ہے. امام باقر کہہ رہے ہیں پروردگار اپنے بندوں سے دو چیزیں چاہتا ہے، ایک استغفار تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور ایک شکر، ہر منزل پر خدا کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے. تو روزانہ آپ جس بھی فرش عزا پر جائیے، اس فرش عزا پر آ کر بیٹھیے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توفیق عطا کی. کوئی اس وقت تک فرش عزا پر جا نہیں سکتا جب تک کہ وہاں سے توفیق نہ ہو، رکاوٹ آ جاتی ہے. پروردگار ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں. خدا کا شکر ادا کرتے جائیں گے. کہتے ہیں حاجتوں کو قبول کروانے کا امام معصوم کہتے ہیں بہترین ذریعہ ہے شکر الہی، شکر پروردگار اعلیٰ. جتنا شکر ادا کرو گے خدا حاجتوں کو مستجاب کرے گا.
اور کیسے پتہ چلا؟ در آل محمد سے منسلک ہونے کے بعد، اس در سے وابستہ ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. اس فرش ازاں نے سکھایا ہے. مستدبا علم مجمع ہے. خدا آپ سب کی حاجتوں کو پورا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ اس خدا کے سمدا سے شکر ادا کرے. مسلسل کسی نہ کسی مجلس کے ایام ازا کے کسی ایک نہ ایک رکن پر بات ہو رہی ہے. آج 8ویں مجلس، تو چند جملے بیان کروں سبیل حسین کی، سبیل ابو الفضل عباس کی. پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے. کتنا اجر ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں قبر میں جو نیکیاں سب سے زیادہ کام آئیں گی، ان میں جو ایک نیکی سب سے زیادہ کام آئے گی، جو لوگوں کو سیراب کرتا ہو، جو لوگوں کو پانی پلاتا ہوگا. اور پروردگار مجھے اور آپ سب کو کربلا معلی جانا نصیب کرے، بار بار مولا کے روضے کی زیارت کرنا نصیب کرے. کہتے ہیں جو ان ایام میں کربلا معلی میں موجود ہوتا ہے اور حسین ابن علی کی محبت میں سبیل کا اہتمام کرتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، خصوصاً جو عاشور کے دن کربلا معلی میں سبیل کا اہتمام کرتا ہے، خدا اس کو شہدائے کربلا کو سیراب کرنے کا اجر عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنا اجر ہے کہ جب جناب رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کتاب معاد میں شہید دستغیب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت حمزہ کی زیارت نصیب ہوئی اور سوال کیا عالم برزخ میں کام آنے والی نیکیاں، یقیناً وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں. آپ کے چچا ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں عالم برزخ میں بہت زیادہ کام آتی ہیں. پہلی چیز علی کی محبت، دوسری چیز محمد والی محمد پر کثرت سے درود بھیجنا، اور تیسری چیز کسی پیاسے کو سیراب کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلانا. تو بس اگر چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کو بتائیے، بار بار بتائیے، بار بار تاکید کیجیے کہ بیٹا جب بھی پانی پڑھو پیو فقط ایک جملہ، صلوات بر حسین لعنت بر یزید. حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرو، یہ مولا حسین کا پیغام ہے. اور اگر بڑے ہیں تو پڑھیں جب پانی پئیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کیونکہ میرے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، بس یہ روایت بیان کرو اور مذاہب سے متصل ہوں، کہ جو شخص پانی پیتے ہوئے ایک مرتبہ میرے جد حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرتا ہے. دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے، خدا اس کو اس کی 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 1,00,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اس کو 1,00,000 غلام آزاد کرانے کا اجر عطا کرتا ہے، اور جنت میں اس کے، بہشت میں اس کے 1,00,000 درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرنے کا اجر کتنا ہے. تو بچوں کو ابھی سے بتائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کریں. اور خصوصیت سے آج میں نے سبیل حسین کا خصوصیت سے ذکر کس لیے کیا ہے کہ آج محرم کی 8 تاریخ ہے. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے. آج 8 محرم منسوب ہے ام البنین کے لال عباس کے نام سے. کون عباس؟ جو سکینہ کا سقاط. کون عباس؟ جو زینب کے پردے کا محافظ ہے. کون عباس؟ جو حسین کے لشکر کا علمدار ہے.
جو علی اکبر کا چچا ہے، وہ عباس جو باب الحوائج ہے. میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر جب تمام انبیاء و اولیاء میرے چچا ابو الفضل عباس کا مقام اور مرتبہ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے، اور جناب یوسف کہیں گے کہ پروردگار 11 بھائی نہ دیے ہوتے، ایک عباس دے دیا ہوتا، جیسا بھائی حسین کو دیا کائنات عالم میں مثال نہیں ملتی ہے ایسے بھائی کی. تو آج کی تاریخ منسوب ہے اس عباس کے نام سے، باب الحوائج ہے عباس. آج مائیں اپنے بچوں کو مولا عباس کے نام کا سقا بناتی ہیں. آج گھروں میں مولا عباس کے نام کی سبیل کی جاتی ہے، شربت پلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے. آج گھروں میں ابو الفضل عباس کے نام کے علم برآمد ہوتے ہیں. میری شہزادی زینب کہتی ہے اگر کسی بی بی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جس گھر میں میرے عباس کے نام کا علم برآمد ہو، اس علم کو پکڑ کر ایک مرتبہ میرے بھائی کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو، میرے بھائی کو حسین کا واسطہ دیا کرو، نامراد نہیں لوٹائے جاؤ. آج اس فرش عزا پر خصوصیت سے شہزادی زینب آئی ہوئی ہیں پرسہ لینے کے لیے. خصوصیت سے مولا حسین آئے ہوں گے. کس کا پرسہ؟ اس عباس کا پرسہ ہے. کون عباس؟ بیبیوں روایات ہی کہتی ہیں دو ہستیاں تاریخ میں، دو ہستیاں ایسی تھی. ویسے تو میرے مولا کے مسائل بہت طویل ہیں. تاریخ میں دو ہستیاں ایسے تھیں کہ جنہیں یقین نہیں آیا کہ عباس کے بازو کٹ گئے. پہلی ہستی عباس کی ماں ام البنین کی ہستی. ماں کو کیسے یقین آئے؟ اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں، ماں جانتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. ام البنین جانتی تھی میرا بیٹا کیسا ہے. ایک روایت کے مطابق کتنا عرصہ گزر گیا جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آ گیا تھا نا، کتنا عرصہ گزر گیا، ام البنین کو معلوم نہیں ہو سکا کہ عباس کے بازو کٹ گئے تھے. شہزادی کہتے ہیں ثانی زہرا سب سے زیادہ مصائب حاجی عباس علمدار کے پڑھا کرتی تھی اپنے بھائی کے زار و قطار. چاہنے والی بیبیاں گریا کیا کرتی تھیں، لیکن جیسے ہی بیوی ام البنین اگر آ جاتی تھی نا، فوراً کسی دوسرے شہید کے مصائب بیان کرنا شروع کر دیتی تھی. ایسا نہ ہو ماں سن لے. ایک مرتبہ بی بی ام البنین تشریف لائی ہیں، عورتیں تڑپ تڑپ کے گریا کر رہی تھیں. ایک عورت باواز بلند کہہ رہی تھی کہ ہائے عباس کے بازو کٹ گئے. ایک مرتبہ شہزادی ام البنین نے کہا کس عباس کے بازو؟ اس عورت نے کہا اے ام البنین تیرے لال عباس کے بازو. بس ماں نے سنا قیامت گزر گئی. شہزادی زینب کے پاس آئیں، اے بی بی یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. ہاں ماں تیرے عباس کے بازو کٹ گئے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا کس نے کاٹے میرے شیر کے بازو؟ میرا لال تو ایک ہاتھ سے گرز کو پکڑ لیا کرتا تھا، گرز کو روک لیا کرتا تھا. ماں جانتی. کہا تم نے دیکھا ہے عباس کو؟ میں نے پالا ہے عباس کو. ایک ماں جانتی ہے، کوئی ماں کے کلیجے سے پوچھے. اور دوسری ہستی امیر مختار کی ہستی. کہتے ہیں کہ جب قاتلان حسین کو لایا گیا ہے نا امیر مختار کے پاس، جب خولی آیا ہے تو خولی سے امیر مختار نے کہا اے خولی تو نے کربلا میں کون سا ظلم ڈھایا ہے؟ بیویوں سن سکیں گی، مختصر کر کے بیان کروں. ملعون کہتا ہے کہ جب علی کا شیر حسین کا علمدار مشک سکینہ کو بھر کے چلا ہے، واپس پلٹا ہے مشک سکینہ کو بھر کر کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، کسی کی اتنی جرت نہیں تھی، کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے سے آ کر کوئی وار کرتا. سب ٹیلوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وار کر رہے تھے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ دیکھو پانی خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے، بس میں نے ایسا وار کیا عباس کا ایک شانہ جدا ہوا، میں نے دوسرا وار کیا عباس کا دوسرا شانہ جدا ہوا. امیر مختار تڑپ گیا، کہا بتا میرے شیر نے اس وقت کیا کہا
کہ بس علی کے شیر نے اس وقت کہا اے اسب با وفا جلدی سے خیام کی جانب چل، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں، یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ اور علی کے شیر نے مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد نے کہا دیکھو پانی خیام حسینی میں پہنچنے نہ پائے، بس یہ سننا تھا۔ اور ہرملہ سے کہا ہرملہ نے جیسے ہی تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور مشک سکینہ کا وار کیا، جیسے ہی پانی بہا علی کے شیر کی آس ٹوٹ گئی۔ کہا اے اسب با وفا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، ارے واپس پلٹ جا۔ بس کہتے ہیں کہ اب ہرملہ نے دوسرا تیر چلے کمان میں جوڑا، عباس کے نہ بازو رہے نہ پانی رہا، پانی بھی بہہ گیا، ارے دونوں بازو بھی جدا ہو گئے۔ اب بس فقط عباس کی آنکھیں تھیں، عباس کے پاس علی کی آنکھیں تھیں، ابھی بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے سے جا کر وار کرے۔ بس جیسے ہی ہرملہ نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، وہ تیر سہشا کا چلا ہے اور علی کے شیر کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ارے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، تیر اتنا وزنی تھا۔ بس بیبیوں روایت میں ملتا ہے، یہ مصائب اب جو میں جملے بیان کرنے جا رہی ہوں خود ابو الفضل عباس کی زبانی ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں میری ایک آنکھ میں تیر تھا، ارے دوسری میں خون بھرا ہوا تھا، دونوں بازو جدا تھے۔ اے میرے چاہنے والوں بتاؤ تمہارا عباس کرتا تو کیا کرتا؟ میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو بلند کیا اور بلند کیا، بس میں نے اس تیر کو ان گھٹنوں کے درمیان کھینچنا چاہا، ارے کسی ملعون نے سر پہ ایسا گرز مارا، علی کا شیر نہ سنبھل سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا ہے۔ تمام زندگی ام البنین روتی رہی، بتاؤ میرا شیر جب گھوڑے سے زمین پر گرا، ارے کربلا کا شہید گرا، اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا، ارے میرے لال کے بازو نہ تھے، جب زمین پر گرا ہے تو کس طرح سے گرا ہے۔ میرا سلام ہو علی کے اس شیر پر، میرا سلام ہو علمدار کربلا پر۔ بیبیوں روایت میں ملتا ہے کہ جب لوٹے ہوئے تبرکات یزید کے پاس آئے ہیں نا، اور اس نے علم ان تبرکات میں سے علم ابو الفضل عباس کو نکالا ہے، ایک مرتبہ علم کو دیکھا کھڑا ہوا پھر بیٹھا، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے حسین کا علمدار بہت وفادار تھا، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے اس نے علم کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، جس کے علم کا یہ حال ہے، ارے اتنے تیر کے نشان ہیں، اس کے سینے کا حال کیا ہوگا؟ ہائے ام البنین کا لال، جب تک ماں زندہ رہی تڑپتی رہی، ارے جنت البقیع میں 4 قبریں بنایا کرتی تھی، رونا چاہتی تھی، 4 کڑیل جوان بیٹے ام البنین کے قربان ہوئے، لیکن ان قبروں کو مٹا دیتی تھی، تمہیں نہیں روؤں گی، فاطمہ بلال کو روؤں گی، جب تک زندہ رہی حسین کو روتی رہی، جب تک زندہ رہی علی اکبر کا ماتم کرتی رہی، جب تک زندہ رہی علی اصغر کو روتی رہی، عباس کو نہیں روئی۔ ابھی بھی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہوں آپ نے تو مولا عباس کا ماتم نہیں کیا، ارے چاہنے والی کنیزیں آئی ہیں، آج ہر رضا خانے میں باب الحوائج کا پرسا ہے، آج ہر رضا خانے میں باب مراد پر گریہ کیا جا رہا ہے۔ اے شہزادی دعا دے کر جائیے گا، اس فرشی عزا پر جتنی کنیزیں موجود ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں عباس باب مراد ہیں، عباس باب الحوائج ہیں، کوئی بھی اس فرشی عزا سے نامراد نہ جائے۔ مولا عباس کے صدقے میں خدا سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔